محمد وآل محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام مولانا اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم اجمعین. من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وقال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھیں بر محمد وآل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. برادران ملت اور عزیزان محترم، پہلی محرم کا یہ ابتدائی جلوس کی مجلس، جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، آغاز محرم ہو چکا ہے. حسین کے عزاخانے سج چکے ہیں، امام حسین کی یونیورسٹی سج چکی ہے. دنیا کی یونیورسٹیوں میں، دنیا کی تعلیمی اداروں میں، دنیا کے کالجز میں اور حسین کے ادارے میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا کے آپ کسی ادارے میں اگر ایڈمیشن لیں، دنیا کی اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں تو وہاں پر استاد سب سے پہلے آپ سے آپ کی جہالت کا اقرار کرائے گا، اس کے بعد آپ کو علم دے گا. دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اگر آپ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی جہالت کا اقرار کرایا جائے گا. استاد جب پڑھانے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے شاگرد سے، بچے سے پوچھتا ہے کہ یہ جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. یہ جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں. دیکھیے یہاں پر دو استاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے اس بات کو پتہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے استاد یہ پوچھتا ہے کہ یہ جانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں جانتا. یہ جانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں جانتا. یہ کہتے جانتے ہو کہ نہیں؟ جب وہ اس سے اس کی جہالت کا اقرار کرا لیتا ہے تب پھر علم کے سمندر بہتے ہیں. پھر یہ سیکھ. مگر امام حسین کی یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے کہ جب یہاں پر طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مجمع سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مگر پھر بھی پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کتنا ہی پڑھ کے کیوں نہ آ جائے، مگر وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مگر پھر بھی پڑھ رہا ہوں. یعنی آنے والا خود اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہے کہ میں آیا ضرور ہوں مگر آپ کا مرتبہ بہت زیادہ ہے. یہ پہلا امام حسین کی یونیورسٹی کا مرتبہ ہے، شرف ہے کہ وہ آنے والا کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دوسرا، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کتنا ہی بڑا دینے والا ہو،
لائن میں لگا کہ سب سے پہلے آپ کی غربت کا آپ سے اقرار کرائے گا. اگر کوئی رزق بانٹ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ جا کے لائن میں، وہ کہے گا لائن میں لگو، لائن میں لگے. آپ کی غربت کا اس نے اقرار کرایا، تب جا کے اس نے کچھ دیا. مگر امام حسین کی درسگاہ جب کھلتی ہے، امام حسین کا دسترخوان جب کھلتا ہے، تو آنے والا آتا بعد میں ہے، جو بنوا رہا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور آئیے، حضور آئیے. یہ ہے امام حسین کا. یعنی امام حسین آج بھی مومنین کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں کہ آنے والے کو یہ نہ لگے کہ وہ غربت میں آیا، آنے والے کو یہ نہ لگے کہ وہ جہالت اس کے اندر ہے. اچھا، سجی یونیورسٹی اکیلی یونیورسٹی ہے، دنیا کی ہر یونیورسٹی ایک خاص جگہ پہ لگتی ہے، اس کا ایک خاص ٹائمنگ ہوتا ہے. مگر یہ یونیورسٹی جو ہے، یہ صرف ہم ایک خاص جگہ پہ نہیں لگاتے. کائنات کی اکیلی درسگاہ ہے کہ کہیں پر محلوں میں لگ رہی ہے، کہیں چوراہوں پہ سج رہی ہے، کہیں امام باڑوں پہ سج رہی ہے کہ آؤ اور آنے کے بعد علم لو، اپنی جہالت کو مٹاؤ. یہ امام حسین کی یونیورسٹی کا شان، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. لیکن پھر بھی جب درسگاہ سجتی ہے، ذاکرین آتے ہیں، تو لوگ کیا فائدہ ہے اس چیزوں سے، کیا فائدہ ہے رونے سے، کیا فائدہ ہے گریا سے، کیا فائدہ ہے ماتم سے، کیا فائدہ ہے اس تبرک سے؟ تجھے کیا پتا کتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے اس سے؟ تجھے کیا پتا حسین کتنے لوگوں کی عزت بچائے ہوئے ہیں؟ کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ تیرا چیخنا بتا رہا ہے کیا فائدہ ہے. تیرا چیخنا، تیرا دہاڑنا، تیرا چڑھنا بتا رہا ہے کیا فائدہ ہے. اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں شعر پڑھتا نہیں ہوں مجلسوں میں، مگر شعر یاد آ رہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے. شاعر نے کہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. صلوات پڑھیں بر محمد. ایک شعر اور مجھے یاد آ رہا ہے یہیں پر کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں، سوال کرتے ہیں نا کیا رکھا ہے اس میں، کیا رکھا ہے اس میں، کیا رکھا ہے اس میں، کہ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں بے کلی کیوں ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پبلک جو ہے وہ گرمی مان رہی ہے، اور بہرحال صلوات ایک اور ارشاد فرمائے آپ حضرات. دیکھیے پبلک آئے یا نہ آئے، پبلک کا آنا ضروری نہیں ہے. ہمیں اطمینان یہ ہے کہ سیدہ آ چکی ہیں فرش اعظم، اور سیدہ کا آنا مجلس کی کامیابی کی علامت ہے. سیدہ کا آنا مجلس کی کامیابی کی دلیل ہے. کوئی آئے یا نہ آئے، اگر آپ نے یہ سوچا کہ مجمع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، میں نے وہ مجلسیں بھی دیکھی ہیں کہ جس میں مجمع نہیں آتا مگر مجلس کامیاب ہے. بات آ گئی ہے ضمن میں تو عرض کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے اس زمانے کے آیت اللہ تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، میں بعد میں اگر کوئی پتہ کرے گا تو میں بتا دوں گا. ایک بہت بڑے آیت اللہ تھے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں حضور آپ کو ہمارے یہاں مجلس پڑھنی ہے. انہوں نے کہا کہ مجلس بیٹے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ کو تو پڑھنی ہے. اچھا ان کا شیڈیول بہت بزی تھا، صبح سے لے کے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ، پھر اس کے بعد اگلی جگہ، پھر اس کے بعد اگلی جگہ، ایسے کر کے خطاب کیا کرتے تھے. انہوں نے بہت منع کیا لیکن بچوں نے اصرار کیا. آخر میں بچے ان کے پیروں میں پڑ گئے کہ نہیں حضور آپ کو پڑھنی ہے ہماری مجلس. اب جب انہوں نے اتنی ضد دیکھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پڑھنے کے لیے آ جائیں گے. 15 منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا کہ 15 منٹ ہم پڑھنے کے لیے تمہارے یہاں آ جائیں گے. چنانچہ
مجلس کا ٹائم آیا، وہ پڑھنے کے لیے بچوں کے پاس پہنچے، انہوں نے مجلس پڑھی، بچوں نے خوب داد و تحسین اور خوب گریہ کیا، مجلس بڑی کامیاب ہوئی، بچوں نے اپنے حسب حیثیت انہیں لفافہ دیا جو بیچاروں نے جوڑ رکھا ہوگا، اور اس کے بعد ان سے کہا حضور ہم نے کچھ چائے بنائی ہے تبرک میں، وہ آپ پی کے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جیسے ہی بچے چائے لائے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کے لاتے وقت اتنی دیر لگی کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی۔ اب ان آیت اللہ نے ایک گھونٹ مارا، چائے ٹھنڈی تھی تو انہوں نے وہیں پر وہ چائے کو گرایا اور کپ رکھ کے چلے گئے، جا کے رات ہوئی، بستر پہ سو گئے۔ آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھا کہ شہزادی آئیں اور کہا کہ اے آیت اللہ تو نے مجلس تو بہت اچھی پڑھی، اور آج تیری ساری مجلسوں میں ہم نے وہ مجلس تیری کامیاب کی ہے، پسند کی ہے جو تو بچوں میں پڑھ کے آیا ہے، مگر تو نے میرا بڑا دل دکھایا۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر جوان لوگ ہیں، بڑے ہیں، بہت زیادہ بزرگ ہیں تو مجلس کامیاب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بچے بھی ہیں اور خلوص ہے تو مجلس کامیاب ہے۔ کہا تو نے میرا بڑا دل دکھایا ہے۔ کہا بی بی میں نے کیا کر دیا؟ کہا وہ تبرک جو تو پھینک کے آیا تھے وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی، تو نے میرا بڑا دل دکھایا۔ تو ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کسی مجلس کو بڑا اور چھوٹا نہ سمجھیں۔ دوسرا، تبرک کا احترام سب سے زیادہ کریں۔ پتہ نہیں کون سے تبرک میں بی بی کا ہاتھ لگا ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد میں نے آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سی گفتگو کے لیے پیغمبر اسلام کی بڑی مشہور و معروف حدیث جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، مولا علی اور اصحاب کے مجمع میں، اصحاب کا مجمع ہے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، چھوٹے موٹے نام نہیں ہیں، سارے بڑے نام۔ مولا علی تشریف فرما ہے، مولا کی طرف اشارہ کر کے رسول فرماتے ہیں یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ صادق و امین پیغمبر، جس کے کہنے سے ہم نے اللہ کو اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے آدم کو آدم مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نوح کو صفی اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے ابراہیم کو خلیل اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے موسیٰ کو کلیم اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے عیسیٰ کو روح اللہ مانا، جس کے کہنے سے ہم نے توریت کو مانا، جس کے کہنے سے ہم نے انجیل کو مانا، وہ رسول کہہ رہا ہے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ مولا علی نے اپنی حیات کے ہر حصے میں بتا دیا کہ میں کامیاب ہوں، لیکن یہ جو دوسرا لفظ آیا ہے کہ آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یہ کس کی کامیابی کا ذکر ہے؟ اب جب لفظ شیعہ آیا تو لوگ سمجھ تو گئے کہ یہ کس کا ذکر ہے، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جیسے کہ ہر جگہ ایک ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ صاحب یہ شیعوں کا وجود کوئی پرانا نہیں ہے، شیعوں کی ہسٹری کوئی پرانی نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شیعہ 200 سال پرانی ہسٹری ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ عبداللہ ابن سبا کی دین ہے، عبداللہ ابن سبا یہ اس فرقے کو وجود میں لایا، کوئی کہتا ہے شیعہ جو ہے یہودیوں کی دین ہے، حالانکہ آج یہودیوں سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو شیعہ لڑ رہے ہیں۔ آج اگر یہودیوں کو کوئی اوقات دکھا رہا ہے تو وہ شیعہ دکھا رہے ہیں، تو اعتراضات بنتے رہے کہ صاحب یہ یہودیوں کی دین ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عیسائیوں کی دین ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ 200 سال پہلے پیدا ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عبداللہ ابن سبا کی سازش سے پیدا ہوئے۔ لیکن اگر بات میں بات آ جائے تو میں اتنا عرض کروں گا کہ جب کوئی نہ تھا تب شیعہ تھا، جب کوئی نہ تھا تب شیعہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجیے کہ جب شافعی نہ تھے تب شیعہ تھا، جب مالکی نہ تھے تب شیعہ تھا،
جب حنبلی نہ تھے تب شیعہ تھا، جب مسلمان نہ تھے تب شیعہ تھا، جب سنی نہ تھے تب شیعہ تھا، جب دیوبندی نہ تھے تب شیعہ تھا، جب وہابی نہ تھے تب شیعہ تھا. نہیں، میں اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں. جب کچھ نہ تھا تب شیعہ تھا. بھئی شیعہ کہتے کسے ہیں؟ یہاں مجلس ہو رہی ہے، مجلس برپا ہو رہی ہے، کوئی آ کر کہے بھئی مجلس کون کرا رہا ہے؟ تو کہا قمبر صاحب، قمبر عباس صاحب. فرش کس نے بچھایا؟ کہا قمبر عباس صاحب نے. تھوڑی دیر بعد مجلس ختم ہوئی، تھوڑی دیر بعد جلوس باہر نکلا، ایک صاحب سبیل بانٹ رہے تھے، کہا یہ کون کر رہا ہے؟ کہا فلاں صاحب. تھوڑا سا اور آگے بڑھے، پھر چائے کی سبیل لگی ہوئی ملی، کہا یہ کون کر رہا ہے؟ کہا فلاں صاحب. کہا یہ فرش کس نے بچھایا؟ کہا فلاں صاحب نے. کہا یہ مومنوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے شامیانہ کس نے لگایا؟ کہا فلاں صاحب نے. کہا یہ محرم میں کھانا کون کھلا رہا ہے؟ کہا فلاں صاحب. اگر ان فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کو ایک لفظ میں سمیٹنا چاہیں تو بات یوں بنے گی، یہ فرش کس نے بچھایا؟ کہا شیعوں نے. یہ شامیانہ کس نے لگایا؟ کہا شیعوں نے. یہ سبیل کس نے پلائی؟ کہا شیعوں نے. یہ چائے کس نے پلائی؟ کہا شیعوں نے. یہ کھانا کس نے کھلایا؟ کہا شیعوں نے. یہ 13 رجب کو چراغا کس نے کیا؟ کہا شیعوں نے. یہ تبرک کس نے بانٹا؟ کہا شیعوں نے. اس کا مطلب جو ہر کام اہل بیت کی محبت میں کرے وہ شیعہ، جو سارے کام اہل بیت کی محبت میں کرے وہ شیعہ، جو اہل بیت کی محبت میں فرش بچھائے وہ شیعہ، جو اہل بیت کی محبت میں شامیانہ لگائے وہ شیعہ، جو اہل بیت کی محبت میں کھانا کھلائے وہ شیعہ، جو اہل بیت کی محبت میں چراغا کرے وہ شیعہ، جو اہل بیت کی محبت میں ماتم کرے وہ شیعہ. اب آئیے ذرا حدیث قصہ کی طرف. یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقتو سما مبنیاتم ولا ارض مدعا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیعا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری. میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا مگر ان کی محبت میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، مگر ان کی محبت میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، مگر ان کی محبت میں ہواؤں کو نہ چلاتا، مگر ان کی محبت میں. یعنی اس نے بھی محبت میں کیا، ہم نے بھی محبت میں کیا. بس فرق اتنا ہے، ہماری صرف اوقات اتنی ہے، ہم زمین پہ فرش بچھا سکتے ہیں. وہ مالک کون و مکاں ہے، اس نے پوری کائنات کا فرش بچھا دیا. ہماری اوقات اتنی ہے، ہم صرف شامیانہ لگا سکتے ہیں. وہ اپنی حیثیت کے مطابق پورے آسمان ہی کو شامیانہ بنا دیا. بس فرق اتنا ہے، ہم نے اپنی اوقات کے حساب سے کیا، اس نے اپنی عظمت کے حساب سے کیا. محبت دونوں نے کی. اس نے محبت کی تو آسمان کا شامیانہ بنا دیا، ہم نے محبت کی تو مومنوں کے لیے شامیانہ لگا دیا. اس نے محبت کی تو پھولوں کو کھلا دیا، ہم نے محبت کی تو عطر لگا دیا. بھائی کچھ کہہ رہا. ہم نے محبت کی زمین کا فرش بچھا دیا، زمین پہ فرش بچھا دیا. اس نے محبت کی تو پوری زمین ہی کو فرش بنا دیا. ہم نے محبت کی سبیلیں لگا دی، اس نے محبت کی ساری دریاؤں کو سبیل بنا دیا. یہ اس کی محبت تھی، یہ ہماری محبت ہے. تو اب بات کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ جب شافعی نہ تھے تب شیعہ تھا، جب حنبلی نہ تھے تب شیعہ تھا، جب مالکی نہ تھے تب شیعہ تھا. نہیں، بات اس سے آگے کی ہے. جب آدم نہ تھے تب شیعہ تھا، جب نوح نہ تھے تب شیعہ تھا، جب ابراہیم نہ تھے تب شیعہ تھا، جب اسحاق نہ تھے تب شیعہ تھا. اللہ اہل بیت کا شیعہ تھا، اللہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. صلوات پڑھیں در محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ کہنا کہ صاحب شیعوں کا وجود کب سے ہے؟ اما جب کائنات میں کچھ نہ تھا، جب کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت بھی ایک شیعہ تھا، اور وہ شیعہ تھا پروردگار. کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی اہل بیت سے محبت کی، ہم نے بھی اہل بیت سے محبت کی. اچھا، اس نے جب کہ حدیث قصہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے انور بھائی، تو ایک جملہ اس سے پہلے قسم نہیں کھائی. قسم کھا کے یہ نہیں بتایا پروردگار نے میں زمین کا شامیانہ نہ لگاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں کندیلیں نہ لگاتا، میں سورج نہ چمکاتا، میں ستارے نہ چمکاتا.
اس سے پہلے قسم کھائی، اور قسم کھانے سے پہلے دو لفظ رکھے، یا ملائکتی و یا سکانہ سماواتی. پروردگار کہہ رہا ہے حضور. کہاں کہہ رہا ہے؟ گناہگار مسلمانوں کے مجمع میں نہیں کہہ رہا ہے. گناہگار مسلمانوں کے مجمع میں پروردگار نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی اونچے پجامے والا، نیچے کرتے والا، لمبی داڑھی والا لوگوں کا مجمع ہے اس میں پروردگار کہہ رہا ہو. پروردگار کہہ رہا ہے ملائکہ کے مجمع میں، معصومین ملائکہ جن سے گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، ان سے کہہ رہا یا ملائکتی و سکانہ سماواتی. میرے پروردگار جب ملائکہ کو بلا لیا تھا، اچھا پہلی مجلس ہو رہی ہے، یہ پہلا ذکر ہو رہا ہے، یہ جب پروردگار ملائکہ کو بلا لیا تھا تو پھر یہ سکانہ سماواتی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اے میرے ملائکہ و یا سکانہ سماواتی، اور اے میری آسمان میں رہنے والی مخلوق. میرے پروردگار جب تو نے یہ لفظ کہہ دیا تھا اے میرے ملائکہ، تو یہ سکانہ سماواتی کا کیا مطلب ہے؟ کہا آسمان میں خالی ملائکہ نہیں رہتے، آسمان میں حوریں بھی رہتی ہیں. میں پہلے ذکر میں حوروں کو بلا کے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض کرے میاں عورتوں کا مجلس میں جانے کا کیا، تو میں پہلے ہی دن عورتوں کو اہل بیت کا ذکر سنا کے بتانا چاہتا ہوں کہ ذکر اہل بیت سننا خالی مردوں کا کام نہیں ہے، عورتوں کا بھی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد. اس کا مطلب کوئی بھی کام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں حضور، شاید بڑا اہم نقطہ ہو، اپنے مزاج کا نقطہ دے رہا ہوں، اور اسے جیسے چاہیں سنیں. آپ اگر خاموشی سے بھی سنیں اور بستر پہ جا کے یاد آ جائے تو داد دے دیجئے گا. میں داد و تحسین کے لیے کہتا نہیں ہوں، لیکن یہ میرے مزاج کا نقطہ ہے، میرے مزاج کا جملہ ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوا، پروردگار نے وہاں پہ پروردگار نے پہلی محفل میں عورتوں کو بھی بلایا، مردوں کو بھی بلایا. رسول اللہ نے دو میدان سجائے، ایک میں مرد کو بلایا، ایک میں مین کردار عورت کو بنایا. ایک میدان میں مین کردار مرد کو بنایا. لو تہنت رائحتن غدن رجلن کرارن غیر فرار ویحب اللہ ورسولہ، کل میں علم مرد کو دوں گا. ایک میدان میں عورت کو مین کردار بنایا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. آؤ مباہلہ کر لیں. اس میدان میں مین کردار بنا کے لے کے گئے سیدہ کو. اس کا مطلب رسول نے بتا دیا کہ کوئی بھی عمل ہو دونوں ضروری ہیں، مرد بھی عورت بھی. کوئی بھی میدان ہو مرد بھی ضروری ہے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں آپ حضرات، کیونکہ ایسے پڑھنے میں بالکل مزہ نہیں آ رہا کہ سامنے کوئی ہے نہیں اور میں پڑھتا جاؤں. یہ ایسا موضوع ہے کہ اگر کہیں جا کے پڑھا جائے تو ہزاروں کا موضوع ہے. پیغمبر نے صلوات پڑھے پر محمد. پیغمبر نے دو میدان سجائے اور دونوں میں ایک میں مرد کو بلایا، ایک میں عورت کو بلا کے بتا دیا کہ دونوں کا کردار ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں کا کردار اہم ہے. اب ایک میدان اور سجا جس کا نام تھا سقیفہ. مجھے یہ بتائیں کیا دونوں نے ووٹنگ کی؟ بھائی سقیفہ میں جو خلیفہ چنا گیا دونوں نے ووٹنگ کی. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد. بھائی یہ جو بند حجرے میں ایک میدان سجایا گیا، اس میں کیا دونوں نے ووٹنگ کر کے خلیفہ چنا؟ کہا نہیں، مردوں نے چنا خالی، عورتیں تو تھیں بھی نہیں. جبکہ رسول نے دونوں کرداروں کو اہم بتایا ہے. تو جب یہ والا میدان سج رہا تھا تو عورتیں کہاں چلی گئی تھیں؟ عورتوں کو کیوں نہیں بلایا گیا تھا؟ کہا بھائی آئی نہیں،
اما اگر کوئی عورت نہیں آئی تھی تو انہی کو بلا لیتے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. لیکن زیادہ وضاحتوں کی کہیں کہیں ضرورت نہیں ہوتی. اگر کہیں پر کوئی عورت نہیں آئی تھی تو انہی کو بلا لیتے جو وہاں گئی تھی. اب پلٹ کے وہ کہیں گے میاں یہ بتائیے وہاں تو چھوڑیے غدیر میں کون سی عورت تھی؟ تو عقل کے اندھو آ کے دیکھو کون سی عورت تھی. غدیر ہوئی ہے آخری حج کے موقع پر. غدیر ہوا ہے آخری حج کے موقع پر. آخری حج میں ام المومنین بھی ساری کی ساری گئی ہیں. اصحاب کی ازواج بھی ساری کی ساری زیادہ تر گئی ہیں. جب رسول اللہ نے مولا علی کو مولا بنا دیا ہے کہ دیکھو یہ مولا ہے, اس کے بعد ایک خیمہ سجا ہے. نوجوانوں توجہ, ایک خیمہ سجایا پیغمبر نے. اس میں سب سے پہلے مولا علی کو بٹھایا, اس کے بعد امام حسن کو بٹھایا, اس کے بعد امام حسین کو بٹھایا. 3 دن تک بیعت کا دور چلا. سب سے پہلے آؤ, آنے کے بعد علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو, اس کے بعد حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرو, اس کے بعد حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ تو تھی مردوں کی بیعت. عورتوں نے بیعت کیسے کی؟ عورتوں کے لیے پیغمبر نے یہ طریقہ نکالا کہ ایک لمبی رسی لی, اس رسی کا ایک سرا مولا علی کے ہاتھ میں, وہی سرا مولا حسن کے ہاتھ میں, وہی سرا مولا حسین کے ہاتھ میں رکھا, اور عورتوں سے کہا دوسرے سرے کو تم پکڑو اور بیعت کرو. یعنی عورتوں کو بھی پیغمبر نے معاف نہیں رکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں. پیغمبر نے عورتوں کو بھی معاف نہیں رکھا کہ آپ کو بیعت نہیں کرنی, نہیں آپ کو بھی بیعت کرنی ہے. اچھا اس کے بعد جب بیعت کرنے لگے لوگ, تو دیکھیے اس میں بھی ایک کرائٹیریا تھا کہ فرسٹ کلاس صحابی پہلے بیعت کریں گے, سیکنڈ کلاس بعد میں کریں گے, تھرڈ کلاس اس سے بعد میں کریں گے. تو 2 صحابی آئے, بڑے جلیل القدر صحابی, اور آنے کے بعد کہا بخن بخن لکا یا علی, یا علی مبارک ہو مبارک ہو, آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے, مومنات کے بھی مولا ہو گئے, اور میرے بھی مولا ہو گئے. اما اتنی شانتی بھی ہر جگہ صحیح نہیں رہتی. آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے, مومنات کے بھی مولا ہو گئے, اور میرے بھی مولا ہو گئے. مجھے اعتراض اس سے نہیں ہے. معاملہ یہ تھا کہ مولا کے معنی مسلمانوں نے دوست کے لیے, جبکہ مولا کے معنی تھے ماسٹر کے, مالک کے, اولا بالتصرف, یعنی جو انسانوں کی جان پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہو. یہ تھے مولا کے معنی. مسلمانوں نے کہا مولا کے معنی دوست کے. مجھے یہ بتاؤ کہ مولا کے معنی کائے کے تھے؟ اچھا مولا کے اور 22-23 معنی بیان کیے, 22-23 معنی کے مولا کے معنی دوست, مولا کے معنی غلام, مولا کے معنی یار, مولا کے معنی یہ, مولا کے معنی وہ. مجھے یہ مت بتاؤ مولا کے کتنے معنی تھے, مجھے یہ بتاؤ بخن کے کتنے معنی تھے. ہائے ہائے توجہ چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ بخن کے کتنے معنی, مبارکباد کے کتنے معنی تھے, مبارکباد کے کتنے معنی تھے؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے دوست بنانے پہ کسی کو مبارکباد دی گئی ہو؟ مبارکباد ہمیشہ اس عہدے کے لیے دی جاتی ہے جو نہ ملنے والا ہو. مبارکباد ہمیشہ اس عہدے کے لیے دی جاتی ہے کہ جو اچھا یہ کسی عام کا جملہ ہے نہیں. یا علی آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے, مومنات کے بھی مولا ہو گئے, اور میرے بھی مولا ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علی کو مولا مانے مردوں میں وہ مومن, جو علی کو مولا مانے عورتوں میں وہ مومنہ, جو علی کو مولا مردوں میں مانے وہ مومن, جو عورتوں میں مومن مولا مانے وہ مومنہ, جو عورتوں میں مومن مولا کو مانے مولا وہ مومنہ, جو عورتوں میں مولا کو مانے وہ مومنہ. پھر جو دہرا رہا ہوں, جو عورتوں میں مولا کو مانے وہ مومنہ. اگر نہ مان کے کوئی مقابلے پہ آ جائے, اگر نہ مان کے کوئی مقابلے پہ آ جائے تو وہ مومنہ تو بہت دور کی بات ہے, مسلمان اسے کچھ اور لکھ رہے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد وال.
ان کے بھی مولا ہو گئے، ان کے بھی مولا ہو گئے. اچھا دیکھیے دو جینڈر ہیں آج تک دنیا میں، جینڈر صرف دو ہیں، میل اور فیمیل. ان کا جملہ تھا کہ صاحب آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے یعنی میل جینڈر کے، مومنات کے بھی مولا ہو گئے یعنی فیمیل جینڈر کے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے بھی مولا ہو گئے. تو معاملہ تو مشکوک ہے صاحب، معاملہ مشکوک ہے. خدا کی قسم میں مشکوک ہی سمجھتا اگر رسول اللہ کا 8 ہجری کا وہ جملہ نہ یاد آتا، لو تہنت رائحتن غدن رجلن. رسول اللہ 8 ہجری میں کہہ کے جا چکے ہیں کل میں علم مرد کو دوں گا. رسول اللہ 8 ہجری میں کہہ کے جا چکے ہیں کہ کل میں علم مرد کو دوں گا. تو انہوں نے یہ کہہ کر ثابت کر دیا جو رسول کہہ کے گئے تھے، سچ کہہ کے گئے تھے. صلوات پڑھیں بر محمد. تو کہا آپ مومنین کے بھی مولا ہو گئے، مومنات کے بھی مولا. رسول اللہ فرما کے جا رہے ہیں کہ آپ کے شیعہ علی کامیاب ہیں. ہر انسان کو شیعہ نہیں کہتے، شیعہ ہر کوئی نہیں ہے. ہم اپنے منہ سے شیعہ ہو سکتے ہیں مگر اہل بیت کی نظر میں ضروری نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں. محب، چاہنے والا، شیعہ، دونوں ساری کیٹیگری الگ الگ ہیں. شیعہ کہتے کسے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. خراسان سے ایک چاہنے والا، بظاہر چاہنے والا مولا کے پاس آیا، اور آنے کے بعد دیکھا مولا بیٹھے ہوئے ہیں. آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ اپنے حق کے لیے تلوار اٹھائیے، ہم پورے خراسان میں جتنے چاہنے والے ہیں آپ کا ساتھ دیں گے. کہا کتنے چاہنے والے ہیں؟ کہا مولا تعداد ہزاروں میں ہے. کہا اچھا سارے تیرے جیسے ہیں؟ ہاں مولا سارے میرے جیسے ہیں. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، سارے میرے جیسے ہیں. کہا دیکھ تندور جل رہا ہے، اس میں کود جا کے ذرا. مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خراسان سے آیا ہوں محبت. مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، جل جائیں گے. اچھا سارے تیرے جیسے ہیں وہ بھی؟ مولا شیعوں کی کوالٹی بتا رہے ہیں. سارے تیرے جیسے ہیں؟ ہاں مولا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ، میرا تجھے جلانا مقصد نہیں، بیٹھ. اتنی دیر میں کہیں دور سے سفر طے کر کے ہارون مکی آ رہے تھے. ہارون نے آ کے سلام کیا، مولا آپ پہ سلام. مولا نے جواب سلام دیا. ہارون کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے. ہارون یہ جو اپنی پوٹلی ہے یہ رکھو اور اس تندور میں کود جاؤ. ہارون نے یہ نہیں کہا مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مولا بیوی گھر پہ اکیلی ہے، مولا تھکا ہوا آیا ہوں کچھ آرام کر لوں. جیسے ہی مولا نے کہا ہارون پوٹلی رکھ کے اور تندور میں کود گئے. مولا اٹھے اور جانے کے بعد تندور کا ڈھکن ڈھک دیا. اب یہ بیچارہ مولا سے باتیں کر رہا، مولا کباب ہو گیا ہوگا، مولا جل گیا ہوگا، فرائی ہو گیا ہوگا. ہم آپ کے تو مشہور ہے، آپ کے ایریا کے کباب مشہور ہیں حضور. کباب ہو گیا ہوگا مولا، مولا جل گیا ہوگا. سوچ رہا ہے. مولا نے کہا سوچ میں آ میرے ساتھ. واپس گئے، جو تندور دیکھا، جیسے ہی تندور کھولا خلیل امامت تلاوت کر رہا ہے. جملہ عرض کیا تھا میں نے، جملہ عرض کیا تھا، جملہ آپ نے رائے گاہ کر دیا. خلیل امامت تلاوت قرآن کر رہا ہے. مولا نے باہر نکالا، باہر آؤ. آئے باہر. جلے کیوں نہیں؟ مولا آپ کی محبت میں کودا تھا. سوال بھی نہیں کیا. مولا میں جانتا تھا اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو کوئی مقصد ہوگا، آپ حکم دے رہے ہیں تو کوئی مقصد ہوگا. اچھا یہ مولا کی محبت میں کودے تھے. ایک اور کودا تھا، ایک اور بھی کودے تھے. جب نمرود نے آگ جلائی، جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. ایسے نہیں ڈالا گیا،
آگ اتنی تھی کہ کلومیٹر اوپر سے اڑنے والا پرندہ جو ہے جل کے بھسموں کے نیچے گر رہا تھا. 6 مہینے تک مسلسل آگ روشن کی گئی تھی, تب ابراہیم کو ڈالا گیا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں کتنی زبردست آگ رہی ہوگی. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا وہاں پہ کہ اس آگ میں ڈالا کیسے جائے ابراہیم کو. اچھا ابراہیم بھی شیعہ ہیں, اتفاق یہ ہے کہ ابراہیم قرآن والے شیعہ ہیں. قرآن نے لفظ شیعہ کا استعمال کیا ہے ابراہیم کے لیے. ڈالا کیسے جائے؟ اس وقت ابلیس آگے بڑھا اور کہا کہ ایک منجنیق بناؤ, اس میں ابراہیم کو رکھو اور پھینکو. چنانچہ منجنیق بنائی گئی, ایک رسی لپیٹی گئی اور ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. ابراہیم کے تن پہ اس وقت 2 چیزیں تھیں. ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں. 2 چیزیں تھیں. ایک وہ رسی تھی جو دشمن نے ڈالی تھی, ایک وہ کرتا تھا جو ابراہیم نے خود مرضی سے پہنا تھا. مگر تاریخ کہتی ہے جب آگ گلزار ہوئی, رسی جل گئی, کرتا بچ گیا. رسی جل گئی شبر بھائی, کرتا بچ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دشمن نے پہنائی تھی, یہ اپنی مرضی سے پہنا تھا. اب دنیا کہتی ہے میاں آپ انہیں جہنمی بناتے ہیں, انہیں جہنم میں بھیجتے ہیں. کبھی نہ کبھی رسول اللہ سے ٹچ تو ہوئے ہوں گے, اور وہ تو رسول ہی کے گھر میں رہتی تھی, کیسے جل جائیں گی؟ تو یاد رکھو ابراہیم کے واقعے نے بتا دیا, جسے مرضی سے ملے جسے نبی اپنی مرضی سے ہاتھ ٹچ کرے وہ بچ جاتا ہے, جسے زبردستی بٹھایا جائے وہ جل جاتا ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. وہ جل جاتا ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, ابراہیم بچ گئے. یہاں ہارون مکی کو آگ میں ڈالا گیا, ہارون مکی بچ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگ صرف 2 ہی مرتبہ گلزار ہوتی ہے, یا تو اللہ کی محبت میں یا علی کی محبت میں. آگ صرف 2 جگہ گلزار ہوتی ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ صاحب جب ہمارے یہاں ماتم ہوتا ہے, اچھا یہ بھی ایک اعتراض ہے, ہمارے یہاں جب آگ کے اوپر شولوں کا ماتم ہوتا ہے تو کچھ لوگ جل جاتے ہیں, کچھ لوگ بچ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. تو لوگ کہہ دیتے ہیں میاں ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے, میاں یہ نجاست کی حالت میں چڑھ گئے ہوں گے. اعتراض مت کیا کرو, آگ کی فطرت ہے جلانا, آگ کی فطرت ہے جلانا. تاریخ میں دونوں واقعات ملیں گے. موسیٰ ذرا سے انگارے سے جل گئے, ابراہیم میلوں کی آگ سے بچ گئے. موسیٰ ذرا سے انگارے سے جل گئے, ہارون مکی تندور کی آگ سے بچ گئے. آگ کی فطرت ہے جلانا, لیکن کسی کا کام ہے بچانا. بھائی توجہ, موسیٰ جلے یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی, ابراہیم بچے یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی. عزادار جو کوئی جل جاتا ہے, کوئی بچ جاتا ہے, کوئی جل جاتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ آگ اپنی فطرت پہ باقی ہے. جو بچتا ہے وہ یہ بتاتا ہے حسین کا اختیار دیکھو, حسین کا اختیار دیکھ لو, حسین کا اختیار کہاں ہے. یہ ہے شیعہ, اسے کہتے ہیں شیعہ. شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو امام کے حکم پہ سوچے نا کیا ہوگا آگے. اور یہ صرف امام کا حکم نہیں ہے, اس ٹائم امام غیبت میں ہے تو نائب امام کا بھی یہی حکم حیثیت رکھتا ہے. اچھا شیعہ کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو شیعہ کی کوالٹی ہو گئی. شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ شیعہ کا مرتبہ بھی تو کچھ ہوگا امام کی نظر میں. امام شیعہ کیسا ہونا چاہیے, شیعہ کا مرتبہ امام کی نظر میں کیسا ہونا چاہیے, شیعہ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے. بہت مشہور واقعہ, اور اس واقعے پہ ربط مسائب دے کے مجلس کو تمام کر دوں گا, بہت توجہ چاہ رہا ہوں. امام کا ایک چاہنے والا ہے, بہت بڑا چاہنے والا,
ہارون کے دربار میں ہارون نے بلایا کہ آپ کو میرے دربار میں منسٹر بننا ہے. کہا ٹھیک ہے بن جائیں گے، لیکن 2-3 دن کا وقت چاہیے. 2-3 دن کا وقت چاہیے. کہا ٹھیک ہے وقت دیں گے تمہیں، لیکن انکار کی گنجائش نہیں ہے، انکار نہیں کر سکتے. نام ہے علی ابن یقطین. انکار کی گنجائش نہیں ہے، سوچ لو انکار کی گنجائش نہیں ہے. اچھا مقصد معاملہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مولا کا دشمن ہے. پتہ نہیں مولا میرے اس عمل سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. فوراً امام کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے مولا بڑے مشکل مرحلے میں پھنس گیا ہوں. کہا کیا؟ کہا دشمن نے، آپ کے دشمن نے مجھے منسٹری تحفے میں دینے کا کہا ہے کہ منسٹر بنائیں گے تمہیں، یا چیف جسٹس کہہ لیجئے، چیف جسٹس بنائیں گے تمہیں. بتائیے مولا کیا حکم ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ بن جاؤ، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا، ہمارے کوئی بھی شیعہ آئے تو اس سے سافٹ کارنر رکھنا، اس کی مدد کرنا. کہا ٹھیک ہے مولا. منسٹر بن کے پہنچے. اسی شہر میں ایک جمال رہتا تھا، اونٹ پالنے والا. اب جب جانور پالنے والوں کو آپ نے دیکھا ہے پورے سج دھج کے تو رہتے نہیں، وہ کہیں پر گوبر لگا ہوا ہے، کہیں پر کچھ لگا ہوا ہے. نام ہے ابراہیم جمال. ابراہیم جمال کو پتہ چلا کہ مولا کا چاہنے والا علی ابن یقطین منسٹر بن کے آیا ہے. چلے گھر سے ملاقات کے لیے. اچھا پورا ایک پروٹوکول مل چکا تھا. دروازے پہ جو ہے وہ سپاہی کھڑے ہوئے ہیں. کہا مجھے علی ابن یقطین سے، حاکم سے ملنا ہے. اوپر سے نیچے تک دیکھا. کہا تو جمال حاکم سے ملے گا؟ تیری حیثیت ہے؟ کہا آپ جا کے ان سے کہیں کہ ابراہیم جمال آیا ہے، اگر نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، میں چلا جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے جا کے کہا. علی ابن یقطین تھکے ہوئے ہوں گے یا کچھ فرصت نہیں ہوگی. کہا کہ اس سے کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ابھی، اور ابھی چلا جائے، پھر کبھی کسی ٹائم آ جائے. شیعہ تھا، مولا کا شیعہ تھا، دل دکھا، چلا گیا ابراہیم جمال. کچھ وقت گزرا. علی ابن یقطین حج کے لیے گئے. حج کرنے کے بعد مدینہ مولا کی زیارت کرنے کے لیے گئے. جیسے ہی مولا کی زیارت کرنے کے لیے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دخل باب کیا. غلام آیا، کس سے ملنا ہے؟ کہا مولا سے ملنا ہے. کہنا علی ابن یقطین آئے. وہ اندر گیا، جانے کے بعد کہتا ہے مولا علی ابن یقطین آئے ہیں. کہا علی ابن یقطین سے کہہ دو میرے پاس ملنے کی فرصت نہیں. واقعے سے واقعے کو ملا، میرے پاس ملنے کی فرصت نہیں ہے، کبھی اور آئیں. اس نے آن کے کہا مولا ایسے ایسے کہہ رہا ہے، ملنے کی فرصت نہیں ہے، کبھی اور آئیں. علی ابن یقطین تڑپ گئے. میرا مولا یہ نہیں کہہ سکتا. جانتے ہیں امامت کے مزاج میں کوئی نہ کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے. دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگے، خوب گریہ وزاری. مولا ایک بار مل لیجیے، مولا ایک بار مل لیجیے. 2 دن بعد امام گھر کے اندر سے نکل کے آئے. کیا دیکھا کہ علی ابن یقطین خاک میں لوٹ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مولا مل لیجیے. علی ابن یقطین تو میرے غریب شیعوں سے ملتا نہیں، میں تجھ سے کیسے مل لوں؟ یہ علی ابن یقطین سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہر شیعہ سے کہہ رہے ہیں، امیر شیعہ سے. دیکھیے آپ نے چپ رہ کے سن لیا، لیکن یہ جملہ چپ رہ کے سننے کا نہیں تھا. ہر امیر شیعہ سے مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا ہمسایہ چاہنے والا، تم سے محبت کرنے والا، تمہارے مولا کا چاہنے والا غریب ہو تو اس سے دامن کو بچاؤ مت، اس کی مدد کرو، اس کی دلجوئی کرو. کہا تو نے میرے شیعہ کو لوٹا دیا، میں تجھ سے مل لوں. مولا غلطی ہو گئی، گستاخی معاف کر دیجیے. کہا میں نہیں معاف کر سکتا، جب تک ابراہیم جمال معاف نہ کرے میں کیسے معاف کر سکتا ہوں، اس کا حق میں کیسے لے لوں.
مولا وہ کوفے میں رہتا ہے ابراہیم، میں اب کیسے جاؤں گا آپ کی زیارت کیے بغیر؟ کہا وہ پریشان مت ہو، وہ ہم بھیج دیں گے، وہ ہم صلوات پڑھتے ہیں۔ اس کی فکر تو مت کر، وہ ہم بھیجیں گے تجھے۔ چنانچہ ایک باغ میں لے کے آئے مولا، وہاں پہ ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا، کہا اس اونٹ پہ سوار ہو جا، یہ تجھے ابراہیم کے دروازے پہ پہنچا دے گا، جب اس سے معافی مانگنا اور اس کی کوئی نشانی لے کے آنا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ اس نے تجھے معاف نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے آنکھیں بند کی، مدینے سے کوفے چشمے زدن میں پہنچ گئے۔ اما غور نہیں کیا آپ نے، مقام غور و فکر تھا یہ، غلام ہے علی ابن یقطین علی کا، مگر چشمے زدن میں مدینے سے کوفے پہنچ گیا۔ اما جب غلام چشمے زدن میں مدینے سے کوفے پہنچ سکتا ہے تو اگر علی مدینے سے خیبر پہنچ جائے، صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جاؤ اور اس سے معافی مانگ کے آؤ۔ چنانچہ دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دخل باب کیا، صبح صادق کا وقت تھا، تڑکا نمودار ہو چکا تھا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں علی ابن یقطین۔ تڑپ گیا، حاکم میرے دروازے پہ؟ اچھا شیعہ تھا، دل میں رکھتا نہیں تھا، دل میں کوئی بات نہیں تھی، تڑپ کے آیا، کہا حضور میرے دروازے پہ؟ کہا ہاں بڑی گستاخی ہو گئی، میں نے تیرا دل دکھایا، مجھے معاف، مجھے معاف۔ کہا حضور میں نے آپ کو معاف کیا۔ کہا نہیں ایسے نہیں، شیعہ کا مرتبہ ایسے نہیں، مجھے معاف کرنے کی کوئی ثبوت دے، کوئی پہچان دے۔ کہا کیا دوں؟ کہا میں زمین پہ لیٹتا ہوں، اپنے گوبر سے سنا ہوا جوتا میرے رخسار پہ رکھ دے، میرے رخسار پہ رکھ، میں اسی حالت میں مولا کے پاس جاؤں۔ کہا میں یہ نہیں کر سکتا، آپ میرے مولا کے چاہنے والے ہیں، میں آپ کے ساتھ ایسا بیہیو کروں؟ انہوں نے انگلش نہیں بولی تھی، یہ تو میں بول رہا ہوں۔ ایک سلامات پڑھیں بر محمد آپ مولا کے چاہنے والے میں اس کا نہیں، یہ میرا حکم ہے تجھے کہ ایسا ہی کر۔ چنانچہ علی ابن یقطین زمین پہ لیٹے، اس نے جوتا علی ابن یقطین کے رخسار پہ رکھا، خوشی خوشی اونٹ پہ بیٹھے، تاریخ کہتی ہے آنکھیں بند کی، چشم زدن میں واپس اس باغ میں پہنچے جہاں سے مولا نے رخصت کیا تھا۔ اب کیا دیکھا کہ جو امام ملنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ امام استقبال کے لیے آ رہا ہے، وہ امام استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شیعہ کی دلجوئی کی تھی۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ امامت ختم ہو گئی ہے، ایک امام آج بھی پردے میں ہے، اور یہ صرف ہمارے امتحان ہیں۔ اگر کوئی ہمارے دروازے پہ مدد کے لیے آ رہا ہے اور ہم اس شیعہ کو واپس بھگائے دے رہے ہیں کہ جا ہمارے پاس نہیں ہے، تو کہیں یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امام کا پسندیدہ ہو۔ آج یہ ہے کہ ہر انسان اپنی خوشیوں میں مست ہے، مگر اپنے ہمسائے کا خیال نہیں ہے، ہمسایوں کو ستایا جا رہا ہے، اور جب کہ اہل بیت نے سب سے زیادہ ہمسائے کا حق، سب سے زیادہ چاہنے والوں کا حق۔ بس عزیزان محترم، پہلی محرم ہو گئی آج، امام حسین کا قافلہ کربلا کے قریب ہے۔ جب قافلہ کسی منزل پر رکتا ہے، بیویاں کچھ لمحے کے لیے آرام کرتی ہیں، تو بی بی زینب کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ تڑپ کے کہتے ہیں بھیا پتہ نہیں، جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو میرے کانوں میں پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مولا تڑپ کے کہتے ہیں بہن زینب، اب کی بار اگر تمہارے کانوں میں کوئی آواز آئے تو مجھے بتانا، میں دیکھوں گا کون ہے۔ اب جب آدھی رات گزر گئی اور کانوں میں رونے کی آواز آئی، بی بی تڑپ کے مولا کے خیمے میں گئی، بھیا وہ بی بی پھر رو رہی ہے۔ عزادارو مولا بی بی کو لے کے پشت خیمہ پہ آئے اور کہا زینب پہچانا نہیں بہن تم نے؟
کہا نہیں بھیا، کہا یہ اماں فاطمہ زہرا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے بہن، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے میری اماں نے بقیع کو چھوڑ دیا، میری اماں نے بقیع کو چھوڑ دیا۔ بہن اماں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، عزادارو قافلہ چل رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے تاریخ کہتی ہے مولا نے کچھ خیمے لگے ہوئے دیکھے، کچھ خیمے لگے ہوئے تھوڑی سی دوری پہ۔ مولا نے علی اکبر کو بلایا، علی اکبر جاؤ میرے لال، یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، جاؤ، اور جانے کے بعد خیموں کے اندر سلام کرنا، اور یہ زہیر ابن قین کے خیمے ہیں، زہیر سے کہنا زہیر آپ کو بابا نے بلایا ہے، چچا زہیر آپ کو بابا نے بلایا ہے۔ چنانچہ وہ چھوٹی سی روایت ہے 2 منٹ کی، جناب علی اکبر سچ گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے لگے۔ مولا تڑپ کے کہتے ہیں میرے لال علی اکبر ایک لمحے کے لیے رکو۔ علی اکبر رکے، ایک نقاب لی اور چہرہ علی اکبر پہ ڈال دی، جاؤ میرے لال علی اکبر۔ جب چلنے لگے تو پھر کہتے ہیں میرے لال اکبر چچا کہہ کے سلام کر لو، چچا کہہ کے زہیر کو سلام کرنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت زہیر اپنے اہل خانہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی علی اکبر کو غلاموں نے دیکھا، غلام احترام میں اکبر کے چھپ گئے۔ زہیر ابن قین کہتا ہے کہ کون ہے جس کا احترام کر رہے ہو؟ اچھا زہیر کو پتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ مولا حسین کا قافلہ چل رہا ہے۔ کہا آقا اتنا تو نہیں پتا کون ہے، مگر مجھے ایسا لگتا ہے وقت کا پیغمبر آ رہا ہے، وقت کا پیغمبر آ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے علی اکبر نے جا کے کہا بھائی مجھے چچا زہیر ابن قین سے ملنا ہے۔ زہیر ابن قین نے خیمے میں بلایا، آپ ہیں کون؟ علی اکبر نے کہا چچا زہیر آپ پہ میرا سلام۔ چچا پہچانے نہیں، میں حسین غریب کا بیٹا علی اکبر ہوں۔ چچا میں علی اکبر ہوں۔ میرے لال شہزادے کیوں آئے؟ شہزادے مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا نہیں چچا آپ کو بابا نے بلایا ہے، آپ کو بابا نے بڑی عالم غربت میں بلایا ہے۔ عزادار و زہیر کہتے ہیں زہیر کی زوجہ کا نام ہے دلہن۔ اب تک کہتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ پورے حالات کو جانتے تھے کہ اگر مولا مجھے بلائیں گے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہی مولا کا پیغام آیا تڑپ کے اٹھے اور بیوی سے کہتے ہیں میں بھی آیا ذرا مولا سے ملا۔ مولا سے ملے، اللہ جانے کیا بات ہوئی، تڑپ کے خیمے میں واپس آئے اور زوجہ سے کہتے ہیں میں نے سارا مال و متاع تجھے بخشا، تو جیسے چاہے اس کا استعمال کر، میں مولا کی طرف جا رہا ہوں۔ زوجہ کہتی ہے مجھے اتنا بتاؤ کہ اب تک تو تم منع کر رہے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا، ایسا کون سا حسین نے تمہیں منظر دکھا دیا جو تم جانے کی ضد کر رہے ہو؟ سہیب تڑپ کے کہتے ہیں بی بی میرا راست میری جگہ یہاں پہ نہیں ہے، جو مولا نے مجھے دکھایا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جانے لگے۔ پھر کچھ یاد آیا، ایک جملہ بس آخری جملہ، پھر کچھ یاد آیا، تڑپ کے پھر واپس آئے اور آنے کے بعد ایک صندوق کھولا اور صندوق کھولنے کے بعد اس میں سے ایک کفن نکالا۔ کفن نکال کے زوجہ کو دے کے کہتے ہیں بی بی مجھے پتا ہے کربلا میں کیا ہونا ہے، بی بی لے یہ کفن لے، اور جب کربلا میں قربانیاں ہو جائیں تو وہ غلام کو بھیج کے میری لاش کو کفن دلا کے دفن کرا دینا۔ بی بی تڑپ کے کہتی ہے آپ مولا حسین کے ساتھ جا رہے ہیں، نبی کا نواسا ہے وہ، تمہیں کفن کی کیا ضرورت ہے؟ مولا کے ساتھ والے لوگ تمہیں کفن دیں گے۔ عزادارو تڑپ کے کہتے ہیں بی بی مولا کو تو کوئی بھی کفن دے
دے گا. بی بی وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں مگر میں مسلمان نہیں ہوں, میں ایک عیسائی ہوں, مجھے کوئی کفن نہیں دے گا. بی بی غلام کو بھیج کے مجھے کفن دلوا دینا. عزادارو جب دلہن کو پتا چلا کربلا کی قربانیاں ہو گئی, غلام کو بلایا اور بلا کے کہتی ہے یہ کفن لے جا, کربلا میں تیرے آقا کا لاشا ہوگا, اس لاشے کو غسل دینا, کفن پہنانا اور دفن کر دینا. عزادارو کچھ دنوں بعد غلام واپس آیا اور آنے کے بعد کفن قدموں پہ ڈال کے کہتا ہے بی بی تیرا کفن تجھے مبارک. کہا تو نے آقا کو کفن نہیں دیا, تو نے آقا کو دفن نہیں کیا. عزادارو تڑپ کے کہتا ہے بی بی انصاف کر, کفن ایک تھا, لاش رسول کے نواسے کو چھوڑ دیتا اپنے آقا کو. وَسَالِمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ بَاتَ بِحُسَيْنِ